وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آگے کی آیت کا حصہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. آیت آگے بڑھ رہی ہے، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. بھئی تھوڑا آپ سنبھل کے بیٹھنا، یہ منزل جو ہے آیت کی بڑی عجیب منزل ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ علی بولیں گے تو کچھ لوگوں کا شر ظاہر ہوگا. جب آپ مولا علی کی بات کریں گے تو کچھ لوگوں کا شر ظاہر ہوگا، مگر علی کی بات کرنے والا لوگوں کے شر کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، جان لے کہ اللہ مدد کرنے والا. واللہ یعصمک من الناس. اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. اس کا مطلب ہے کہ شر ہونا تھا اور ہوا یا نہیں ہوا. ایک شخص نے آواز دے کر کہا، یا آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا میں کوئی بات نہیں کہتا مگر اللہ کی طرف سے کہتا ہوں. تو کہنے لگا اگر یہ اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو مجھے مار ڈالے. بولنے والا کافر نہیں تھا. سأل سائل بعذاب واقع. قرآن کہہ رہا ہے ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. جی کون تھا وہ جس نے عذاب مانگا اس کے مانگنے پر آیا؟ جی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو. یہ کہہ کر نبی کے قریب کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا نا، تھک تو نہیں رہے؟ یہ نبی کے قریب کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا نا. یہ کہہ کر چلا، اپنی اونٹنی پر بیٹھا. ابھی غدیر کے میدان سے نکلنے والا تھا کہ آسمان سے کنکر نازل ہوا جو بالکل اس کے سر پہ آ کے لگا، جو اس کے بدن کو چیرتا ہوا اونٹنی کی کمر توڑتا چلا گیا. توجہ چاہوں گا، یہ واقعہ کچھ یوں ہے، اس کے سر پہ آ کے گرا اور اس کے بدن کو چیرتا ہوا. کنکر ہے یہ کنکر ہے، یہ ہاتھیوں کو بھی گرا دیتا ہے. یہ کنکر ہے. یہ عجیب بات ہے، جب بیت کی بات آتی ہے تب بھی کنکر آتا ہے، جب اہل بیت کی بات آتی ہے تب بھی کنکر آتا ہے. اللہ اکبر. آسمان سے آیا، اس کے سر پہ گرا، اسے چیرتا ہوا اونٹنی کی کمر توڑتا چلا گیا. میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں یا اللہ، بے ادبی تو اس نے کی تھی، مخالفت تو اس نے کی تھی، اس اونٹنی کا کیا قصور؟ جی اس اونٹنی کا کیا قصور؟ یہ بھی مر گئی، اس کی بھی کمر ٹوٹ گئی. وہ جو شام کا دربار مدینے میں لگا تھا نا، تو ایک شخص نے مولا حسن کی توہین کی. مولا حسن وہاں تشریف فرمائے تو امام نے کہا مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا جائے. حضرت پہلے بولنا نہیں چاہتے، حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر جو حضرت نے اپنے فضائل پڑھے ہیں، اللہ اکبر. میرے مولا فرماتے ہیں العرش و سریری. سنو، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے. اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں؟ العرش و سریری وہ احمد و ضمیری. اور احمد مصطفیٰ ہمارا ضمیر ہے. وہ علی و امیری. اور علی میرے امیر ہیں. بھئی جملہ سنیے گا. والحسین و وزیری. حسین مجھ حسن کا وزیر ہے. وہ جبریل و فقیری. جبریل ہمارا فقیر ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ وسلم. بھائی آپ سن رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں. امام حسن خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں لو شئتو لجعلت عراق شام و شام عراق و شمال جنوب و جنوب شمالا. میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں. گویا امام فرما رہے ہیں میں چاہوں تو ولایت تکوینی سے جغرافیہ بدل دوں، میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں. اسے ولایت تکوینی نہیں کہتے تو کیسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں چاہوں تو یہ کر دوں. تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ باتیں بڑی کر رہے ہیں. معاذ اللہ. اس نے مولا علی مولا حسن کی توہین کی. کہنا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا دہن چھوٹا ہے. فنظر الیہ شذرا. امام نے اسے غور سے دیکھنا شروع فرمایا اور فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال. شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟
اس کی حیث بدل گئی، وہ مرد تھا عورت، اور شرمندہ ہو کے نکلنے لگی، تو امام نے آواز دے کر کہا وہ جو تیری زوجہ تھی اب وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت تو اس سے آگے بھی ہے، اور بزرگ علماء نے اس روایت کو لکھا ہے، مستند بزرگوں نے اس کو لکھا ہے۔ میں مولا حسن کی بارگاہ میں، میں اللہ کی بارگاہ میں، پھر امام حسن کی بارگاہ میں کہوں یا اللہ گناہگار خطاکار معترض تو وہ تھا حارث بن نعمان فہری، اس اونٹنی نے کیا کیا تھا؟ مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کی زوجہ نے کیا کیا تھا؟ تو بس بچوں میں نتیجہ دے رہا ہوں، خاص طور پہ جوانوں کو نتیجہ دے رہا ہوں، یہ اللہ کا بھی پیغام ہے اور اللہ کے ولی خاص امام حسن کا بھی پیغام ہے کہ دوستی کرتے وقت دیکھ لینا کہیں کسی اور کی وجہ سے تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ساتھ رہنے کے نقصانات ہیں، برے آدمی کے ساتھ رہنے کے نقصانات ہیں، یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم ایسے تھوڑے ہی ہیں، وہ ایسا ہے، تو اس پہ جب عذاب آئے گا تو تم بھی لپیٹ میں آؤ گے۔ ایک صلوات اور نبی اولاد نبی پر۔ بھائی تھکے نہیں تو میں آگے بڑھوں۔ عزیزو آیت آگے بڑھ رہی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ یہ نبی مکرم کو اللہ نے تسلی دی ہے، اور آگے آیت بڑھتی ہے، واللہ ان اللہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ غدیر کی آیت ہے، یہ اعلان توحید اور اعلان نبوت کی آیت نہیں ہے، یہ غدیر کی آیت ہے جس میں آئے سارے مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی اتنے پکے کہ حج کر کے آئے۔ ہاں حاجی پکا مسلمان ہوتا ہے، باقاعدہ لکھتا ہے پھر الحاج اپنے نام کے ساتھ، رجسٹرڈ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ حج کرنے والا اپنے آپ کو رجسٹرڈ مسلمان مانتا ہے۔ ان کے مجمع میں کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنا واضح پیغام ہے، جو اللہ کی توحید نہیں مانتا، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کہہ رہا ہے جو علی کو نہیں مانتا۔ میں نے کب کہا ہے صلوات پڑھنے محمد و آل۔ خفا توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ عزیزو فیصلہ سرکار نے سنا دیا، نبی نے فیصلہ غدیر میں سنا دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں، کیا بات ہے، تو نہیں رہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں وہاں مولا کا مطلب تو دوست کے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں جس کا دوست، جعفر تیار ہے بھائی، یہ مجلسی لوگوں کا علاقہ ہے، مجلس سننے والوں کا علاقہ ہے، یہ میرے کہنے سے پہلے ہی جملہ آ گیا ہے، تو کیا معلوم میں یہ کہنا ہی نہ چاہ رہا ہوں، تو کیا میں جس کا دوست علی اس کا دوست، نبی نے تو یہ کہا تھا، نبی نے تو یہ فرمایا تھا میں جس کا مددگار علی اس کا مددگار۔ جی کوئی 28 معنی مولانا نکال لیا، میں آپ کو بہت زیادہ نہیں روکنا چاہتا، پسندیدہ آپ کا بھی میرا بھی پسندیدہ مضمون ہے، ہم مولائیوں کی تو پسند ہی علی ہے، اور کیا پسند، آمین، مل کر ہمیں اور کیا چاہیے۔
میں بہت دیر ہو گئی آپ کو بہت زحمت دے دی میں نے، مگر ایک جملہ میرا دل میں چل رہا ہے کہ وہ ضرور کہہ کے جاؤں جی، اور وہ یہ کہ بھائی آپ 28 نہیں 28,000 معنی نکال لیجئے، مگر مبارکباد کے کتنے معنی نکالیں گے؟